بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کا ایک درخت کا پھل اللہ پاک نے کھانے سے منع کیا تھا، لیکن شیطان کے بہکاوے میں آ کے حضرت آدم و حوا نے وہ پھل کھا لیا۔ تب اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا سے کہا کہ تم دشمن ہوئے ایک دوسرے کے، اور اب تم کو زمین پر ٹھہرنا ہے اور کام چلانا ہے ایک وقت تک، اور کہا اسی میں جیو گے اور اسی میں مرو گے اور اسی سے نکالے جاؤ گے۔ یہ مضمون کلام کا ہے۔ تب فرمانے رب الہی ہوا، حضرت جبرائیل علیہ السلام آدم اور حوا اور سانپ اور شیطان اور طاؤس ان سب کو وحشت سے نکال کر دنیا میں ڈال دے گی، اور آدم کے پاس گئے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور بیان کیا۔ اس بات کو سنتے ہی گھبرا گئے حضرت آدم علیہ السلام اور وحشت کی جدائی سے زارو زار رونے لگے۔ آخر ایک ٹکڑا لکڑی کا مسواک کے واسطے وہاں سے لیا، اور وہ لکڑی پشت با پشت ان کے خاندان میں چلی آئی، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کا عصا بنا۔ بس آدم و حوا اور مور اور سانپ اور شیطان مردود ان پانچوں کو وحشت سے نکال کر اول حضرت آدم علیہ السلام کو سرندیپ میں ہندوستان کا ایک جزیرہ ہے ڈالا، اور حوا کو خراسان میں، اور طاؤس کو سیستان میں، اور سانپ کو اصفہان میں، اور شیطان مردود کو کوہ دامند میں ڈالا۔ اس وقت سانپ کے 4 ہاتھ اور پاؤں مثل شتر کے تھے۔ باعث واقعہ ہونے سے اس ماجرے کے اللہ تعالیٰ نے اس سے لے لیے تاکہ وہ پیٹ کے بل چلے اور خاک جانے اور دکھاوے۔ آدم کو جب سرندیب میں ڈالا وہ اپنے گناہوں سے 40 برس تک روتے رہے، اور دوسری روایت میں ہے 300 برس تک روتے رہے، ایسا کہ آب چشم سے ان کی نہریں جاری ہوئیں، اور کناروں پر نہروں کے درخت خرما اور لونگ اور جائفل پیدا ہوئے۔ حوا کے آنسوؤں سے مہندی اور رسومہ اور سرما پیدا ہوا، اور جو قطرات ان کے آنسوؤں کے دریا میں گرے اس سے موتی پیدا ہوئے تاکہ ان کی لڑکیوں کے زیورات بنے۔ ایک روز جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا، اے آدم علیہ السلام، قبل اپنی موت کے حج کر لے۔ وہ موت کی خبر سنتے ہی ڈرے اور اٹھ کھڑے ہوئے اور قصد کیا حج کا۔ جس جگہ پر قدم ان کا جا گرا وہاں گاؤں اور بستی ہوئی، اور جہاں کہیں منزلیں ان کی قدم کی برکت سے وہاں شہر بسا۔ اور بعض علماء نے روایت کی ہے کہ مکہ معظمہ تک حضرت آدم علیہ السلام کے 30 قدم ہوئے تھے، اور جب وہ مکہ کے نزدیک پہنچے سب فرشتے وہاں سے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا، اے آدم علیہ السلام، 2000 برس ہوئے کہ ہم اس گھر کا طواف کرتے ہیں، اور اس وقت اس کعبہ کا نام بیت المعمور تھا، اور اندر باہر اس کا ظاہر تھا، اس کے اوپر خیمہ زبرجد کا تھا، اور تانبے اس کی سونے کی تھی، سبحان اللہ، اور جو میخیں اس کی تھی وہ آج ستون ہے اور حرم شریف میں داخل ہے، اور جو شکار اس میں پناہ لے مارنا اس کا حرام ہے، سبحان اللہ۔ حضرت آدم علیہ السلام میدان عرفات میں جبل رحمت پر آرام کے واسطے جب بیٹھے، حوا کو دیکھا کہ جدے کی طرف سے آتی ہیں، انہوں نے اٹھ کر انہیں گودی میں اٹھا لیا، اور دونوں زارو زار رونے لگے، چنانچہ رونے سے ان کی اسمان کے فرشتے بھی روئے۔ بس دونوں نے آسمان کی طرف نگاہ کی، اور خدا تعالیٰ نے حجاب کو ان کی آنکھوں سے اٹھا لیا۔ تب انہوں نے عرش کی طرف نظر کی، جیسا کہ حق تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، پھر سیکھ لی حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کئی باتیں، پھر متوجہ ہوا اس پر، اور برحق وہی ہے معاف کرنے والا، مہربان اور ساقی عرش پر حضرت آدم علیہ السلام نے یہ کلمہ لکھا دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تب حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، یا رب، برکت ہے اس کلمے کی جو تیرے نام کے ساتھ ہے، گناہ ہمارے بخش دے اور ہماری توبہ اپنی بارگاہ الہی میں
قبول کر۔ فی الحال حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس آئے اور کہا حق تعالیٰ نے تجھ پر سلام بھیجا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور فرمایا ہے اگر تو دہشت میں اس نام کو شفا لاتا تو ہرگز میں تجھ کو دنیا میں نہ بھیجتا۔ سبحان اللہ۔ بے شک اللہ پاک ہی اپنے بندوں کی خطائیں معاف کرنے والے ہیں۔ خبر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام مناجات میں یہ کہتے تھے۔ ایک روز حضرت موسیٰ علیہ السلام مناجات میں اپنے رب سے کہہ رہے تھے یا رب دہشت میں دیواریں ہیں یا نہیں؟ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ پھر کہا جنت کے دربان ہے کہ نہیں؟ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جواب میں فرمایا ہاں ہے۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ابلیس لعین پھر کیوں کر دہشت میں گیا اور حضرت آدم علیہ السلام و حضرت حوا علیہ السلام کو بہکایا اور فریب دیا۔ فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام قضاء و قدر میری سے تو مت پوچھ کہ مرضی میری یہی تھی۔ بے شک اللہ پاک کی مرضی سے ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ دوستو کہتے ہیں اللہ پاک جب تک نہ چاہیں تب تک اس دنیا میں کچھ نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ اللہ پاک نے جس کلمے کی برکت سے قبول کی وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کثرت سے کرتے رہا کرو قبل اس کے کہ ایسا وقت آئے کہ تم اس کلمے کو نہ کہہ سکو، یعنی موت حائل ہو جائے۔ اس کے بعد کسی عمل کا بھی وقت نہیں رہتا۔ زندگی کا زمانہ بہت ہی تھوڑا ہے اور یہی عمل کرنے کا اور تخم بولنے کا وقت ہے۔ مرنے کے بعد کا زمانہ بہت ہی وسیع ہے اور وہاں وہی مل سکتا ہے جو یہاں بو دیا گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ کوئی بندہ ایسا نہیں ہے کہ دل سے حق سمجھ کر اس کو پڑھے اور اس حال میں مر جائے مگر جہنم اس پر حرام ہو جائے۔ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرنا جنت کی کنجیاں ہیں۔ سبحان اللہ۔ کنجیاں اس لحاظ سے فرمایا ہے ہر دروازے کی، ہر جنت کی کنجی یہی کلمہ ہے، اس لیے ساری کنجیاں یہی کلمہ ہوا۔ اس لحاظ سے یہ کلمہ بھی دو جز لیے ہوئے ہیں، ایک لا الہ الا اللہ کا اقرار اور دوسرا یہ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اقرار۔ اس لیے دو ہو گئے ہیں، دونوں کے مجموعے سے ہر دروازہ کھل سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہر کنجی کا راز یہی کلمہ ہے۔ اور بھی ان روایات میں ہے جہاں جہاں جنت کے دخول یا جہنم کے حرام ہونے کا ذکر ہے اس سے مراد پورا کلمہ ہی ہے۔ ایک حدیث میں وارد ہے کہ جنت کی قیمت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے جو بھی بندہ کسی وقت بھی دن میں یا رات میں لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اعمال نامے میں سے برائیاں مٹ جاتی ہیں اور ان کی جگہ نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ دوستو یہ کلمہ بہت ہی بابرکت ہے۔ اس کلمے کی برکت سے ہی حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ ہم بھی اللہ پاک سے یہی دعا کرتے ہیں اللہ پاک اس کلمے کی برکت سے ہمارے بھی تمام گناہ بخش دے اور جنت الفردوس میں ہمارا آخری ٹھکانہ کرے، آمین۔ دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ جزاک اللہ۔